Welcome to English Easy. Viewers, in this video we are going to discuss second year English book 2 chapter 10 The Jewel of the World اور یہ ٹائٹل ہے ایک ایسے یورپی شہر کا جس نے اسلامی دور حکومت میں اس قدر ترقی کی کہ اپنے وقت کے دنیا کے 3 بہترین ترقی یافتہ ترین اور خوبصورت ترین شہروں میں سے ایک بن گیا اور اس شہر کا نام ہے قرطبہ یا کورڈووا۔ اس شہر کو اس قدر ترقی دینے کا سارا سہرا جاتا ہے بنو امیہ کے شہزادے عبد الرحمن اول کے سر۔ تو آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں جس کا پہلا پوائنٹ ہے امیہ ڈائنیسٹی was overthrown by Abbasids in 750۔ خلافت راشدہ کے بعد وجود میں آنے والی خلافت بنو امیہ تقریباً 100 سال تک قائم رہی اور اس کے بعد عباسیوں نے ان کا قلع قمع کر دیا۔ جب عباسیوں نے امیت کا تختہ الٹا تو اس وقت انہوں نے نہایت سفاکی سے بنو امیہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک ایک شخص کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کیا، لیکن جو چند لوگ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوئے ان میں سے ایک عبد الرحمن بھی تھا۔ روتھلیس ایکسٹرمینیشن آف امیدز سے بھی یہی مراد ہے، یعنی بنو امیہ کا قتل عام۔ سیکنڈ پوائنٹ از a youth of 20 عبد الرحمن۔ عبد الرحمن 20 سال کا نوجوان تھا۔ a striking young man, tall, lean, with sharp aquiline features and red hair, a youth of exceptional nerve and ability۔ یعنی ایک پرکشش نوجوان، دراز قامت، دبلا پتلا، تیکھے عقابی نقوش رکھنے والا اور سرخ بالوں والا، جو کہ غیر معمولی اعصاب اور قابلیت اور صلاحیتیں رکھنے والا نوجوان تھا۔ تیسرا پوائنٹ عبد الرحمن کے جان بچا کر نکلنے کے بارے میں ہے اور اس بارے میں ایکسرسائز میں ایک کویسچن بھی موجود ہے جو کہ امپورٹنٹ کویسچن ہے، اینڈ دیٹ از اباؤٹ his dramatic escape and his adventures in Africa۔ تو پوائنٹ نمبر 3 ہے ڈراماٹک اسکیپ آف عبد الرحمن آف 20، یعنی اس وقت اس کی ایج 20 ایئرس تھی، اینڈ ہز ینگر بردر آف 13، اس کے ساتھ اس کا 13 سالہ بھائی بھی موجود تھا۔ وہ دونوں اپنی جان بچا کر بھاگے ہوئے تھے اور دریائے فرات کے کنارے بدوؤں کے ایک کیمپ میں انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی، لیکن عباسی ان کی تلاش میں تھے اور آخرکار انہیں ان کے ٹھکانے کا بھی علم ہو گیا اور وہ عباسیوں کا سیاہ پرچم اٹھائے اچانک اس بیڈون کیمپ میں نمودار ہوئے۔ عبد الرحمن اپنے بھائی کو لے کر فوراً دریائے فرات میں کود گیا۔ عبد الرحمن بذات خود تو بہت اچھا تیراک تھا، لیکن اس کا بھائی کیونکہ ابھی بہت ہی چھوٹا تھا، بہت ہی نوجوان تھا اور وہ تیراک بھی بہت اچھا نہیں تھا، اور وہ کنارے پر کھڑے سپاہیوں کی باتوں میں بھی آ گیا جو وہاں سے پکار پکار کر انہیں کہہ رہے تھے کہ تم لوگ واپس آ جاؤ تو ہم تمہاری جان بخش دیں گے۔ چھوٹا بھائی تیر بھی نہیں سکتا تھا عبد الرحمن کی طرح سے، اور اس نے ان کی باتوں پر، سپاہیوں کی باتوں پر یقین کر لیا اور وہ واپس کنارے پہ آ گیا، لیکن قتل کر دیا گیا۔ جبکہ عبد الرحمن نے تیرنا جاری رکھا اور دریا عبور کر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا۔ اور یہی سب کچھ ہے تیسرے پوائنٹ میں۔ A Bedouin camp on the left of the Euphrates river dashed into the river and younger brother was killed۔ یعنی وہ دونوں دریا میں کود گئے تھے اور چھوٹا بھائی اس کا قتل ہو گیا تھا۔ بیڈوین کیمپ سے فرار ہونے کے بعد، اپنی جان بچا لینے کے بعد، عبد الرحمن در در بھٹکتا رہا، بہت مشکلات برداشت کیں، فلسطین پہنچا، وہاں ایک دوست سے ملاقات ہوئی جس نے اسے جنوب مغرب کی طرف جانے کا مشورہ دیا۔ عباسی اس کی تلاش میں تھے اور اس کی جان کے درپے تھے، جس کی وجہ سے وہ آزادی سے کہیں بھی گھوم پھر نہیں سکتا تھا۔ بہت مرتبہ اس کا موت سے آمنا سامنا ہوا، لیکن وہ خوش قسمتی سے وہاں سے بچ نکلا، اور 5 سال تک ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد، پناہ لینے کے بعد، مشکلات برداشت کرنے کے بعد آخرکار وہ سیوطا پہنچ گیا، اور سیوطا میں اس کے ماموں جو کہ بربر تھے وہ وہاں موجود تھے اور انہوں نے اسے پناہ دی۔ تو اسی بارے میں پوائنٹ ہے عبد الرحمن reached سیوطا 5 years later۔ his maternal uncles were Berbers۔ they offered him refuge۔ اس کے ماموں قبیلہ بربر سے تھے اور انہوں نے اسے پناہ دے دی۔ نیکسٹ پوائنٹ is Syrian troops accepted him as their leader۔ آبنائے سیوطا کے دوسری طرف دمشق سے آئی ہوئی شامی فوج کا ایک دستہ موجود تھا۔ جب انہوں نے بنو امیہ کے شہزادے عبد الرحمن کو اپنے درمیان دیکھا تو اسے اپنا لیڈر بنا لیا۔ Syrian troops accepted him as their leader
in the south of Spain across the Strait of Ceuta. Syrian troops accepted him as their leader. Then point number 6, Spanish governor and his fate. हस्पानी गवर्नर और उसका अंजाम. Abbasid Caliph appointed a Spanish governor to contest Abdurrahman's rule. He was killed by Abdurrahman. सियूता से स्पेन में दाखिल होने के बाद अब्दुर्रहमान ने स्पेन के बहुत से इलाके फतह कर लिए और आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके स्पेन के शहर अपने दरवाजे अब्दुर्रहमान के लिए खोलते चले गए. उसके इस इक़्तिदार को चैलेंज करने के लिए, ख़त्म करने के लिए अब्बासियों ने एक हस्पानवी गवर्नर को मुकर्रर किया कि वो ना सिर्फ ये कि उसकी सल्तनत का ख़ात्मा करे बल्कि उसका भी ख़ात्मा कर दे. लेकिन वो गवर्नर अब्दुर्रहमान के हाथों कत्ल हो गया और फिर उसने उसके साथ जो किया वो हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में. हस्पानवी गवर्नर मुकर्रर करने के 2 साल बाद अब्बासी खलीफा को अब्दुर्रहमान की तरफ से एक गिफ्ट मौसूल हुआ. Abbasid Caliph received a gift from अब्दुर्रहमान और वो गिफ्ट क्या था? द हेड ऑफ हिज गवर्नर, यानी उसके मुकर्रर करदा, उसके मुतय्यन करदा गवर्नर का सर था. प्रिजर्व्ड इन सॉल्ट एंड कैम्फर, नमक और काफूर लगाकर उस सर को महफूज किया गया था. एंड रैप्ड इन अ ब्लैक फ्लैग, अब्बासियों का झंडा स्याह रंग का होता था, उनके स्याह रंग के झंडे में ही उसने अब्दुर्रहमान ने वो सर लपेट कर भेजा. एंड इन द लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, और उसके तकर्रुरनामा वो भी उसने उसी डब्बे में उसके सर के साथ ही भेज दिया था. वो सर जब अब्बासी खलीफा को मौसूल हुआ, उसने जब वो सर देखा तो वो बहुत ज़्यादा डर गया और उसके मुंह से ये अल्फाज निकले, थैंक्स टू बी अल्लाह फॉर हैविंग प्लेस्ड द सी बिटवीन अस एंड सच अ फो. कहता है कि अल्लाह का शुक्र है कि जिसने हमारे और इस किस्म के इतने सख्त और जालिम दुश्मन के दरमियान समंदर को रख दिया हुआ है. तो व्यूअर्स, ये था 8वां पॉइंट, Abbasid Caliph's reaction on receiving the head. He was terrified and uttered thanks to be Allah for having placed the sea between us and such a foe. और ये आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी है. स्पेन पर तसल्लुत जमा लेने के बाद अब्दुर्रहमान ने अपने आप को मजबूत किया. अब्दुर्रहमान made himself strong. He developed a well-disciplined, high-trained army of 40,000 or more Berbers. उसने खुद को मजबूत बनाने के लिए 40,000 बर्बर्स पर मुश्तमिल, बर्बर एक अफ्रीका का एक कबीला है, तारिक बिन ज़ियाद का ताल्लुक भी बर्बर कबीले ही से था, तो उसने बर्बर कबीले के 40,000 जवानों की एक फ़ौज बनाई जो नहायत मुनज़्ज़म और नज़्म व ज़ब्त रखने वाली फ़ौज थी. इस बारे में भी क्वेश्चन है, What did अब्दुर्रहमान do to make himself strong? और इसका अगला पार्ट है इसी क्वेश्चन का, and to beautify his capital, और उसने अपने दारुल खुलाफे को खूबसूरत बनाने के लिए क्या किया. तो उसके लिए आइए हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, दैट इज ही ब्यूटिफाइड द सिटीज ऑफ हिज डोमेन. उन्हें ब्यूटिफाई करने के लिए ही बिल्ट एन एक्विडक्ट, उसने उसने शफाफ पानी का एक पूरा निज़ाम कायम किया. एक्विडक्ट पानी की फराहमी का निज़ाम होता है. अ वॉल राउंड द कैपिटल, और उसने दारुल खुलाफा के गिर्द एक दीवार बनवाई उसकी हिफाजत के लिए. देन इरेक्टेड अ पैलेस, एक बहुत बड़ा महल बनवाया जिसकी तफसीलात आप सबक में पढ़ सकते हैं. एंड गार्डन आउटसाइड कॉर्डोवा, और करतबा से बाहर उसने बहुत ही खूबसूरत बाग बनाया और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से बहुत नायाब किस्म के पौधे और ख़ास तौर पे शाम से भी खजूर के, अनार के पौधे उसने ख़ास तौर पर मंगवा कर वहाँ लगवाए थे. उसने करतबा शहर को बहुत तरक्की दी और उसे जदीद खतूत पर इस्तवार किया, बल्कि दुनिया का जदीद तरीन शहर बना दिया. मौर्रिख उस शहर की तरक्की के बारे में कहते हैं कि इसमें मीलों लंबी पक्की सड़कें थीं जिनके दोनों अतराफ मौजूद मकानात से आने वाली रोशनी उन्हें रोशन रखती थी. इस ज़माने के 700 साल बाद तक भी लंदन में सड़कों के किनारे एक भी अवामी चराग न था, और सदियों बाद तक पेरिस का भी ये हाल था कि बारिश वाले रोज़ अगर कोई शख्स अपने घर की दहलीज से बाहर कदम रखता तो उसके पांव टखनों तक कीचड़ में धंस जाते. यानी जिन्हें हम आज इंतहाई तरक्की याफ्ता शहर समझते हैं, वो करतबा के 700 साल बाद तक भी करतबा के बराबर नहीं हो सके थे. चैप्टर में अब्दुर्रहमान अव्वल के बाद अब्दुर्रहमान
تھرڈ کا تذکرہ ہے، اور اس نے بھی اپنے دور میں اس شہر کو بہت ترقی دی۔ ان کا ایک مختصر سا خاکہ، ایک مختصر سی جھلک ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر ون، 1300 ویورس، یعنی جو لاہے، جو کپڑا وغیرہ بنا کرتے تھے، 1300 جو لاہے، 1300 ویورس اس ایک کرتبہ شہر میں ہی موجود تھے۔ نمبر ٹو، فلورشنگ لیدر انڈسٹری، اس نے چمڑے کی صنعت کو بھی بہت ترقی دی۔ ٹیننگ اینڈ امبوسنگ لیدر، چمڑے کی رنگائی، چمڑے کی صفائی اور چمڑے کو داغنا وغیرہ۔ نمبر فور، وول اینڈ سلک ویونگ، ریشم کی بنائی اور اون کی بنائی کو بھی اس نے بہت ترقی دی۔ دین گلاس ویئر، شیشے کا ساز و سامان، اور براس ورک، تانبے یا پیتل کا کام۔ نیکسٹ از پوٹری، برتن سازی کو اس نے بہت ترقی دی۔ اور لاسٹ ون، سورڈز پروڈکشن، تلواروں کی پیداوار بھی وہاں بہت زیادہ ہوتی تھی، یعنی بہت زیادہ تلواریں وہاں بنا کرتی تھیں۔ اور اسٹوڈنٹس، اس بارے میں بھی کوشچن پوچھ لیا جاتا ہے، یعنی عبد الرحمن تھرڈ کے دور میں آل راؤنڈ پروگریس کے بارے میں۔ عبد الرحمن 3 کے بعد الحکم کا نام آتا ہے، جس نے بہت زیادہ ترقی دی اس شہر کو۔ وہ خود بھی ایک عالم انسان تھا، علم دوست انسان تھا، عالموں سے محبت کرتا تھا، عالموں کی قدر کرتا تھا۔ تو آئیے ہم اس کے بھی اہم پوائنٹس کو دیکھتے ہیں۔ فرسٹ ون، ہی ہمسیلف واز اے اسکالر، یعنی سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ خود ایک عالم شخص تھا۔ سیکنڈ ون، جنرس ٹو اسکالرس، اور وہ علماء کا بہت قدردان تھا، ان کے ساتھ نہایت فیاضی سے پیش آتا تھا۔ اور تھرڈ ون، ہی اسٹیبلشڈ مینی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس۔ فرسٹ ون، 27 فری اسکولز، 27 مدرسے اس نے قائم کیے جہاں پر مفت تعلیم دی جاتی تھی۔ دین یونیورسٹی آف کورڈوا، کرتبہ کی یونیورسٹی، حتیٰ کہ اسلامی دنیا کی مشہور ترین یونیورسٹیز، قاہرہ کی الازہر یونیورسٹی اور بغداد کی نظامیہ یونیورسٹیاں، یہ سب کرتبہ کی یونیورسٹی کے بعد وجود میں آئی تھیں۔ اور الحکم کیونکہ بذات خود ایک علم دوست انسان تھا، اس کے کارندے دنیا بھر میں نایاب کتابوں کی تلاش میں ہر وقت سرگرداں رہتے تھے، اور اسی طرح اس نے دنیا بھر سے نایاب کتابوں کا ذخیرہ جمع کر لیا تھا۔ اس کی لائبریری کنسسٹڈ آف اوور 400,000 بکس، اس کی لائبریری میں اس دور میں 4 لاکھ سے زیادہ کتابیں موجود تھیں۔ تو ویورز، پچھلے چیپٹر کی طرح یہ بھی ایک بہت بڑا اور کمپلیکیٹڈ چیپٹر تھا، جس کو میں نے آپ کے لیے مختصر وقت میں خاص ہیڈنگز میں خاص نکات بیان کر کے اور ان کی جس قدر تفصیل ہو سکتی تھی وہ آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ لیکن بہتر ہوگا کہ آپ اس سبق کو یا اس کی ٹرانسلیشن کو بھی ایک بار ضرور پڑھ لیں، کیونکہ یہ تاریخ کا حصہ ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ امید ہے ویورز کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔